الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر صدق الله العظيم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کی سمختصر خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ فرمایا کہ اپنی محافل کو اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے مزین کرو تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا تو اپنی اس محفل کو مزین کرنے کے لیے تمام احباب مل کے ایک مرتبہ پھر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 24 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری عورتیں تمہارا خاندان تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکانات یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو تم انتظار کرو اللہ اپنا حکم لے کر آئے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم سمجھنے سے پہلے چند احادیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کو اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایمان کامل کب ہوگا کہ جب ہر ایک سے زیادہ امام الانبیاء سے محبت ہوگی۔ اور یہ بخاری شریف کی اور حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا ایمان کی مٹھاس کو چاشنی کو پا لے گا۔ پہلی خصلت یہ ہے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہر شے سے زیادہ معلوم ہے اور دوسرا یہ کہ جس شخص سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے اور تیسرا یہ کہ اس کا کفر کی طرف لوٹنا ایسا ناپسندیدہ جانے کہ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا ایسا ناپسندیدہ جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ جانتا ہے۔ تو فرمایا جو 3 خصلتیں جس میں ہو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا اور سب سے اللہ اور اس کا رسول اس کو ہر شے سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ہر شے سے محبوب ہیں سوائے اس جان کے۔ یا رسول اللہ اس جان کے علاوہ آپ مجھے ہر شے سے محبوب ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو ایمان کامل تب ہوگا جب اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہوگی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ معصوم ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ تو ایمان کامل کب ہوگا؟ جب امام الانبیاء کی جو محبت ہے ہر ایک سے زیادہ ہوگی۔ محبت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا محبت کا درجہ یہ ہے کہ کسی شے کی محبت ہو، معمولی سی، حد سے تجاوز نہ کرے، جیسے کھانے کی محبت، پینے کی محبت، عمدہ لباس کی محبت۔ اور محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی شے کی اتنی محبت ہو کہ وہ تھوڑی حد سے تجاوز کر جائے، جیسے عزیز و اقارب کی محبت، والدین کی محبت، دوست احباب کی محبت۔ اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی شے سے اس طرح محبت ہو جائے کہ وہ محبت تمام محبتوں سے فضول تر اور فائق ہو جائے اور اس نقطۂ کمال پر پہنچ جائے کہ اس کے سامنے ساری محبتیں کم پڑ جائیں۔ تو یہ محبت کا تیسرا درجہ ہے۔ تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں کون سی جو محبت درکار ہے؟ پہلی محبت بھی نبی علیہ السلام کے لیے درکار نہیں۔ دوسری محبت کہ انسان اتنی محبت کرے جتنی اپنے والدین سے کرتا ہے، اولاد سے کرتا ہے، عزت و اقارب سے کرتا ہے، یہ محبت بھی امام الانبیاء کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جو محبت قابل قبول ہے وہ محبت کا تیسرا درجہ ہے کہ امام الانبیاء کی محبت ہر ایک سے زیادہ ہو جائے اور اس کمال اور عروج پر پہنچ جائے کہ امام الانبیاء کی محبت کے سامنے ساری محبتیں کم پڑ جائیں۔ تو اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ دنیا میں اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چند اسباب ذکر کروں گا کہ اگر دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے، کہ کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو آپ کے حسن پہ قربان ہونے لگے، آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تو جو مصر کی عورتیں تھیں انہیں نے کہا ذرا زلیخا کو تو دیکھو کہ وہ جوان جو اس کے پاس ہے اسی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تو زلیخا نے کہا ابھی انہوں نے حسن یوسف دیکھا نہیں، بغیر دیکھے باتیں کر رہی ہیں۔ تو زلیخا نے وہ مصر کی عورتوں کو دعوت دی، ان کے لیے دسترخوان سج گیا، ان کی ہاتھوں میں چھریاں پکڑا لی گئیں۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا آپ ان کے سامنے تشریف لے آئیے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام ان مصر کی عورتوں کے سامنے تشریف لائے تو انہوں نے حسن یوسف دیکھا تو حسن یوسف میں اس قدر مدر ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں چھریوں سے کاٹ دی، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حسن یوسف تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ حضور کا حسن تو ایک جانب عرب کے جو لوگ ہیں، سخت ترین لوگ ہیں، وہ حضور کے نام پر اپنی گردن نچھاور کر دیتے ہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو ختم نبوت کے مسئلہ کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، جو دروگا تھا وہ آپ کے لیے پھانسی کا حکم نامہ لے کر آیا۔ جب وہ حکم نامہ اس نے آپ کے سامنے پیش کیا تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حکم نامہ دیکھا، اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ وہ دروگا کہنے لگا مولانا یہ کیا بات ہے کہ پھانسی کا حکم سن کر بڑے بڑے سورماؤں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں لیکن آپ اس کو سن کر خوش ہو رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ جن کے نام پہ میں جان قربان کر رہا ہوں یہ ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ امام الانبیاء کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام کے نام پر آپ کے غلام اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیان، منصب نبیان۔ تو یہ انسانوں کی شان ہے
حضرت عبداللہ بن قط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے قربانی کرنی چاہی تو 5-6 اونٹ تھے جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، تو ہر ایک اونٹ آگے بڑھ کر اپنی گردن آگے کر رہا تھا کہ حضور اگر چھری پھیرنے سے ابتدا کریں، قربانی کرنے سے اگر ابتدا کریں تو میری گردن سے کریں۔ یہ انسان تو ایک جانب رہے، جو اونٹ ہے جانور، وہ اونٹ جس میں عقل و شعور نہیں، وہ بھی جانتا ہے مرنا تو ایک دن ہے ہی، لیکن اگر حضور کے نام پر حکم نہر ہو جائے، اگر حضور کے ہاتھوں سے قربانی ہو جائے تو پھر کیا بات ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کا حسن کس قدر تھا کہ اگر کسی سے انسان محبت کرتا ہے تو حسن کی وجہ سے، تو آؤ امام الانبیاء کے غلاموں اس آمینہ کے لال سے محبت کریں کہ جس کا حسن اس قدر تھا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، گویا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا حسن تھا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، بخت چند بدر شاہ شانی یہ متھے چلک دی لاٹ نورانی یہ کالی ظلف تے اکھ مستانی یہ مقبول حکیمن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ حضور کا حسن تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند بڑا ہی چمک رہا تھا، میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا، بڑا ہی چمک رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں ادھر سے آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ نے سرخ رنگ کا جبہ زیب تن کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور نور سے منور ہوتا ہے۔ تو جب میں نے چاند کو بھی دیکھا، امام الانبیاء کو بھی دیکھا، تو میں اپنے دل میں کہنے لگا آج جابر ذرا فیصلہ ہو جائے کہ عرش کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا فرش کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہنے لگے میں کبھی عرش کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی فرش کے چاند کو دیکھتا ہوں، تو میرے دل نے یہ فیصلہ لیا اے جابر جو فرش کا چاند ہے، جو آمینہ کا لال ہے، یہ عرش کے چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ حضور علیہ السلام کا اس قدر حسن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے سورج نکل رہا ہو۔ تو یارو اگر کسی سے محبت حسن کی وجہ سے کرنی ہے تو آؤ آمینہ کے لال سے محبت کریں کہ جس کا حسن ہر ایک سے زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔